الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ IYS کی طرف سے اسلامیات کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 58 تک پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کچھ ہدایات نوٹ کر لیں۔ درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں، اپنی کاپی، قلم اور کتاب اپنے پاس رکھیے۔ اگر کوئی بھی سوال پوچھنا ہو یا کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو وہ نوٹ کر لیں اور درس کے آخر میں وہ آپ پوچھ لیں۔ اس سبق سے پہلے ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 40 تک پڑھی گی۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے اور جو باتیں بیان فرمائی تھیں وہ وضاحت سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور یقین ہے، امید کی جاتی ہے کہ وہ آپ نے توجہ سے، غور سے سنے ہوں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنے ہوں گے۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ پاکی بیان کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہیں وہ کرنا، صبح شام کے اذکار کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں صبح شام کی عبادات جو ہیں وہ تمام کی تمام کرنا یہاں پر مراد ہیں، خصوصاً فرض عبادات جیسے نماز ہے۔ والذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے کیا ہوگا؟ سلام ہوگا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ یہ تحفتاً سلام ہوگا جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، مومنین کو دیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور خدا کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور چراغ روشن بنایا ہے، یعنی آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، ایسا چراغ جس سے شرق و غرب، شمال و جنوب، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب روشنی لیتے رہیں گے، اور اس کے نور سے، نور ہدایت سے جو ہے وہ روشنی لیتے رہیں گے اور نیکی کی راہ پر چلتے رہیں گے اور ڈائریکٹ جنت پہنچ جائیں گے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اچھا خوشخبری کیا دینی ہے؟ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دیجئے اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، بڑا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا اکرام کریں گے، ان کو بڑا اعزاز کریں گے، ان کو بڑی عزتیں دی جائیں گی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے نبی کافروں اور منافقین کی باتوں کو ماننا نہیں ہے، ان کا کہا ماننا نہیں ہے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیف دینے پر نظر کرنا، یعنی ان کی تکلیف کو بھی نہیں دیکھنا، وہ جو تکلیف دے رہے ہیں ان کی تکلیف دینے پر بھی نظر نہ کرنا۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف دینے کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھلے تکلیف دیتے رہیں اس کی بھی آپ پرواہ نہ کریں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور خدا پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ کارساز کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارے کے سارے کام اللہ رب العزت ہی آپ کے سیدھے کر دیں گے، آپ کے معاملات اللہ رب العزت صحیح فرما دیں گے۔ آپ کے جتنے کام ہیں ان کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس جو طریقہ بتایا جائے اس طریقے سے چلتے رہیں، باقی سارے کاموں کو پار لگانا اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو چھونے سے پہلے، یعنی
ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، ثم طلقتموہن، ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کے پاس جانے سے پہلے، یعنی کہ یہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تم کو کچھ اختیار نہیں ہے کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ یہاں حکم بتا دیا ہے، اور آپ اس کو نوٹس میں تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو عورتوں پر عدت نہیں ہوتی۔ عدت کا مطلب کیا ہے کہ اگر ویسے عورتوں کو طلاق دی جائے تو تقریباً 3 مہینے کے قریب وہ عدت پوری کرتی ہیں، لیکن اس صورت میں عدت نہیں ہوتی۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح رخصت کر دو۔ اس صورت میں جو نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے، آدھا مہر وہ مرد عورت کو دے گا، اور یہاں پر کچھ فائدہ یعنی کچھ خرچ، کچھ مزید بھی، کوئی اچھا لباس وغیرہ دے دیا اور رخصت کر دیا۔ مطلب یہ کہ اگر معاملات بن نہیں پا رہے تو نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفرتیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو معاملات ختم ہونے ہیں ان کو پیار محبت سے ختم کیا جائے، ان کو طریقے سے ختم کیا جائے، گالم گلوچ اور بدتمیزی سے نہ کیا جائے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص احکامات کے بارے میں یہاں اس سے آگے ذکر ہوگا۔ فرمایا اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دیے، مطلب یہ وہ آپ کے نکاح میں ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں۔ اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، اور جو خدا نے تم کو دلوائی ہیں تمہاری باندیاں، ٹھیک ہے، مطلب جنگ ہوئی کفار سے اور مال غنیمت کے طور پر مرد، عورت، بچے اور جو مال مویشی ساری چیزیں آتی تھیں، ان کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے قبضے میں جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اب مسلمان ان کے مالک ہوتے ہیں، چاہے ان کو بیچ دیں، چاہے ان کو اپنے پاس رکھیں۔ تو جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی مسلمانوں میں اسی طرح پھر جو یعنی غیر مسلم جو مشرکین اور کفار عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی مال غنیمت کے طور پہ اسی طرح سے تقسیم ہوتی تھیں، تو وہ بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی حلال ہے۔ مما افاء اللہ علیک، جو مال غنیمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دلوائی ہیں۔ وبنات عمک، اور کن کن سے نکاح جائز ہے؟ آپ کے چچا کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، وبنات عماتک، تمہاری پھپھو کی بیٹیاں، وبنات خالک، ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، لیکن ایک شرط رکھی کہ ماموں، خالہ، چچا، پھپھو ان سب کی بیٹیوں سے بھی نکاح درست ہے، لیکن کون سی بیٹیاں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی جب ہجرت کا حکم ہوا ہو اور مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی تھی، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے بھی نکاح درست اور جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ، ایسی مومنہ عورت، ایسی مومنہ خاتون، ان وہبت نفسہا، کہ اگر کوئی مومن خاتون ایمان والی عورت اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے، ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، ایسی مومنہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں آپ کو بغیر مہر لیے آپ کو اپنا آپ بخش رہی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں بغیر مہر کے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کرنا جائز اور درست ہے، لیکن خالصۃ لک، یہ حکم خاص طور پر، یہ اجازت خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے، باقی مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ مہر ادا کریں گے، نکاح کے وقت مہر ادا کریں گے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے ان کی بیویوں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی باندیوں کے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یعنی مسلمانوں کے بارے میں ہم نے مسلمانوں کے لیے جو مہر لازم اور واجب کر دیا ہے، جو ان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، وہ ہم کو معلوم ہے اور وہ لوگ وہ دیں گے۔ لکی لا یکون علیک حرج، اس لیے
کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندیاں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت میں ملی ہوئی جو خواتین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا چیزیں دے دی ہیں اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم تھیں، یہ بھی آپ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو مہر لازمی طور پر ادا کرنے ہیں اور جو ان پر لازم کیے گئے ہیں، وہ یہ بھی اللہ رب العزت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اب جو یہ خاص حکم ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ نہیں۔ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں تو وہ اپنی دونوں بیویوں کو اپنے پاس رکھے گا، جتنا وقت ایک کو دے گا اتنا ہی، یعنی دونوں کے درمیان انصاف کرے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا کہ جس بیوی کے پاس آپ رہنا چاہیں، اپنے پاس ان کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو چاہیں انہیں اپنے پاس نہ رکھیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور پھر اسے اپنے پاس طلب کر لو جسے علیحدہ کر دیا ہو، فلا جناح علیہ، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک، ولا یحزن، اور وہ غمناک نہ ہو، یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھنا چاہیں، جسے چھوڑنا چاہیں آپ کی مرضی۔ اگر کسی کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، الگ کر دیا کہ میں ان کے پاس آنا جانا نہیں کروں گا، لیکن بعد میں دوبارہ ان کو طلب کرنا چاہیں، ان کے پاس رہنا چاہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ازواج مطہرات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھیں یا ان کے لیے ان کی خدمتیں کیا کرتی تھیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی، اور خوشی جب انسان کو محسوس ہوتی ہے تو آنکھیں ٹھنڈی محسوس ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراسر راحت اور سکون تھے، تو آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوا کرتی تھیں۔ ولا یحزن، اور وہ غمناک، ان کو کوئی غم نہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں الگ کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے یا جدا کر دیا ہے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو کچھ تم ان کو دو وہ اسے لے کر سب خوش رہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں انہیں دے دیں، عطا کر دیں، وہ ان چیزوں پر خوش اور راضی ہو جائیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے بہتر جانتا ہے۔ جو کچھ انسان کے دلوں میں ہے، انسانوں کے دلوں میں جو باتیں جو چیزیں ہیں، اللہ رب العزت انہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ اللہ رب العزت ہر بات کو جانتے بھی ہیں اور بردباری سے کام بھی لیتے ہیں۔ لا یحل لک النساء، اے پیغمبر ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کیا حکم دیا گیا ہے کہ جن سے چاہیں آپ نکاح کریں، آپ کی مرضی، آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے ہجرت کی ہوئی عورتوں میں سے، جن سے چاہیں جتنے چاہیں آپ نکاح کریں۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے ایک وقت میں یہ حکم نازل فرمایا، لا یحل لک النساء، کہ پیغمبر ان کے سوا جن عورتوں سے آپ نے نکاح کر دیے ہیں، ان عورتوں کے علاوہ آپ اب کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ کے لیے یہ اب جائز نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ان بیویوں کو بدل دیں، چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن کیسا ہی اچھا لگے، مطلب وہ زیادہ ایماندار، زیادہ نیکوکار، زیادہ دیانتدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوں، معلوم ہوں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح اب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ حکم نازل ہونے کے بعد نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جتنے پہلے آزادی دی تھی کہ جتنے نکاح کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے حکمت سمجھی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے سے بھی نکاح کیا اور اسی طرح کرسچنس کے قبیلے سے بھی نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کفار کی بیٹیوں سے بھی نکاح کیے، ان کی خواتین سے بھی کیے، تو وہ ایک مقصد تھا جس کے تحت اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دی ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ ایک وقت آیا کہ اجازت ختم ہو گئی، اب جو وہ اجازت تھی وہ باقی نہیں رہی تھی، بلکہ اب جن ازواج مطہرات سے نکاح کیے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کو کم کر کے کوئی اور نکاح میں لے آئے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو ان کے علاوہ کسی کو اپنے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں، یہ کوئی اور شادی کر لیں، ٹھیک ہے۔ الا ما ملکت یمینہ، مگر جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی جو باندیاں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ اگر مال غنیمت میں باندیاں آتی ہیں اور آپ کو کوئی باندی پیش کی جاتی ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، اس کا آپ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت ہی باریک بین ہے نا اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں بہترین انداز میں جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس جو آیت ابھی شروع ہو رہی ہے اس میں مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونا ہے، نہیں ہونا، کب ہونا ہے اور کس طرح سے داخل ہونا ہے اور کن باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، مومنو پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یؤذن لکم الی طعام، کھانے کے لیے اجازت دی جائے تب جایا کرو، غیر ناظرین اناہ، اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ برتنوں کی طرف یہ نہیں کہ جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کو بلایا ہے دعوت میں کہ ظہر کی نماز سے 20 منٹ پہلے آپ کو کھانا دیا جائے گا اور آپ 10 بجے 11 بجے 12 بجے یہ جا کر بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ جس ٹائم کا کہا گیا ہے اسی ٹائم 5-10 منٹ پہلے پہنچ گئے اور کھانا وانا کھا کے چلے گئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میزبان کو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں خصوصاً اور تمام مومنین کو آپ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے عموماً یہ احکامات دیے گئے ہیں، غیر ناظرین اناہ، کہ ایسے وقت میں جایا کرو کہ کھانا پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب دعوت دی جائے، فادخلوا، اور تو کیا کرو، جاؤ، فاذا طعمتم، ٹھیک ہے، ولیکن اذا دعیتم، جب دعوت دی جائے تو جاؤ، فادخلوا، داخل ہو، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، کیا کرو، تو چل دو، یعنی وہاں سے چلو، وہاں سے نکل جاؤ، وہاں بیٹھے نہ رہو، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں، کہتے نہیں، یعنی اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم فرماتے تھے، حیا فرماتے تھے کہ میں کیسے کسی کو کہوں کہ اب میرے گھر سے اٹھو اور چلے جاؤ، تم کھانا کھا چکے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اچھی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح سے کسی کو کہیں۔ واللہ لا یستحی من الحق، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم، حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے، آپ علیہ السلام نے شرماتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بارے میں 2 ٹوک کہہ دیا کہ میرے نبی کو، میرے پیارے کو یہ باتیں بری لگتی ہیں، آپ ایسے نہ کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اب مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر کے بارے میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان میں پردے کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ کیا خیال رکھا گیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، من وراء حجاب، پردے کے باہر سے مانگو، یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر گھس گئے اور پھر کوئی چیز طلب کی، نہیں، بلکہ پردے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اور یہ تمہارے دلوں اور ان دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ،
اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو من بعدہ ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ایک دفعہ جس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا، اب وہ امت کی ماں بن گئی، اور اس امت کی جو ماں ہے ان سے امت کے کسی فرد کا اب نکاح نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طلاق کے بعد جائز ہے، اور نہ ہی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد جائز ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیویوں کی حیثیت سے قیامت تک زندگی گزاریں گی۔ سمجھیے آپ میری بات؟ اچھا دیکھیے، جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے یہاں پر احکامات اس میں دیے گئے ہیں ان آیات میں، تو سارے کے سارے عام مومنین کو اپنے درمیان بھی رائج رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے دعوت پر بلایا تو میں نے بتایا کہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے، وقت سے بہت پہلے بھی نہیں جانا چاہیے اور بعد میں بھی۔ اسی طرح کہ کھانا کھا لیا تو زیادہ دیر بیٹھے بھی نہیں رہنا چاہیے، اور پھر اگر کسی کے گھر کسی کام سے جانا ہو تو دروازہ کھول کے بے دھڑک اندر نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کسی کے روم میں بھی بے دھڑک اندر اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ نوک کر کے دستک دے کر جو بات پوچھنی ہو وہ پوچھنی چاہیے، اندر جانے کی اجازت چاہنی ہو وہ چاہنی چاہیے، اجازت ملنے کے بعد یا نہ ملنے کے بعد آگے کا لائے عمل طے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ کیا بڑا گناہ ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دی جائے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه، اگر تم کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اگر تم کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اس کو مخفی رکھو، تو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یہ یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر آپ کوئی کام چھپ کے کرتے ہیں، یہ سب کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ مت سوچنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کی خبر ہے۔ آگے فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، اب جو ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہوا تھا کہ ان سے پردہ، ان کا پردہ ہوگا، کہ صحابہ کرام ان سے اگر کوئی چیز طلب کریں یا مانگے، یا غیر مرد کسی غیر عورت سے، نامحرم کسی نامحرمہ عورت سے اگر کوئی چیز مانگے یا کسی چیز کے کسی بارے میں بات کرے تو پردے میں سے کرے اور بے پردگی نہ کرے۔ تو یہاں پر اب بتا رہے ہیں کہ کون سے ایسے رشتے ہیں کہ جو محرم ہوتے ہیں۔ محرم کا مطلب جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح جن سے بالکل حرام ہے، اور ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، ان سے بغیر پردے کے بھی گفتگو، بات چیت، معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، ٹھیک ہے، اپنے والدین سے، اپنے والد سے گناہ پردہ نہ کرنے میں نہیں ہے۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، یاد رکھنا یہ سگے رشتوں میں بات ہو رہی ہے، منہ بولے بھائی، منہ بولے بیٹے، ان کی بات یہ نہیں ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں سے، عورتوں کا بھی اپنی عورتوں سے پردہ نہیں، اپنی قسم کی عورتیں مراد ہیں، ٹھیک ہے، اپنی قسم کی عورتیں مراد ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے اس طرح کا پردہ نہیں ہے، جو مطلب باحیا عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، جو حیا والی نیک عورتیں ہوں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی باندیوں سے عورتوں کا پردہ ہے۔ واتقین اللہ، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، اس کے بہت فضائل ہیں، اور احادیث میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص درود بھیجتا ہے، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ رب العزت 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، ایک درود۔ اور یاد رکھنا یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے
کہ اگر غفلت میں بھی درود شریف پڑھی گئی، غفلت میں انسان غافل ہو کر پڑھتا ہے، توجہ مکمل نہیں ہے، اگر وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی درود شریف قبول کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھیے کہ جب بھی ہمیں کوئی دعا مانگنی ہو تو اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی ہم ایک دفعہ بہر تو لازمی طور پر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ درود شریف ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، چاہے غفلت میں ہو چاہے توجہ کے ساتھ ہو۔ اب جب شروع میں درود شریف پڑھی گئی دعا کے، درمیان میں نیک دعا مانگی گئی، آخر میں بھی درود شریف پڑھی گئی، اللہ رب العزت کی ذات بہت عظیم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت دونوں درود شریف تو قبول کر لیں لیکن درمیان کی دعا قبول نہ کریں۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف کا دعا سے پہلے اور بعد میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس طرح سے دعا کے قبول ہونے میں انشاءاللہ العزیز کوئی شک نہیں رہتا۔ خیر، ہر وقت ہمیں درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو کیا کرتے ہیں؟ رنج پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، یوزونا اذیت، ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں، اور ان کے لیے ذلت والا، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ رب العزت نے کیا کر رکھا ہے؟ تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے بغیر مکتسبو، جو انہوں نے نہیں کیا ہو، ان کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ یعنی نیک مرد اور عورتیں ہیں، مومن مرد اور عورتیں ہیں، انہوں نے کوئی برائی نہیں کی، ان میں کوئی برائی نہیں پائی جا رہی، ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی گئی، کسی مرد کے بارے میں یا کسی عورت کے بارے میں، چاہے وہ مذاق میں ہی وہ الزام کیوں نہ لگایا گیا ہو، یہ بہت بڑا گناہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بہتان اور صریح گناہ ہے۔ ان کے سر پر جو یہ بوجھ ہوگا، یہ ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کے بارے میں، غیر مسلم کے بارے میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بے گناہ اور بے قصور کے بارے میں الزام تراشی، بہتان یا کسی بھی طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی عزت ملیہ میٹ کرنے کے لیے کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہاں تو ہم ہنسی مذاق میں کر لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا بہت سخت ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اچھا، یہاں تک ہماری آج کی آیات کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم کچھ الفاظ معانی، کچھ سوال جواب اور سوالات اور ان کے جوابات بھی ہم مختصراً پڑھیں گے، اور پھر تفصیلاً آپ خود پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز یاد بھی کریں گے، اچھی سی تیاری کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بکرۃ و اصیلا، بکرۃ و اصیلا، صبح شام، تحیہ تحفہ و دعا، یلقون وہ ملیں گے، سراجا منیرا، سراجا منیرا کہا جاتا ہے، سراج منیرا روشن چراغ، تعتدون تم عدت پوری کراتے ہو، وہبت اس نے ہبہ کی، یعنی عورت نے، وہبت تا آ گئی نا تو تا آتی ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے ہبہ کیا، ہبہ کیا مطلب گفٹ کیا، تحفتن پیش کیا، ان یستنکحا کہ وہ نکاح کرنا چاہے، ترجی تو علیحدہ رکھ، ٹھیک ہے، ترجی کا مطلب اگر تو چاہے، تو چاہے، ٹھیک ہے، عزلتا کا مطلب ہے تو علیحدہ، تو نے علیحدہ کیا، تو بھی تو اپنے پاس جگہ دے، ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، قرار پائیں، اناہو، اناہ کہتے ہیں برتن کو، اناہو اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت، دیکھیں برتن کھانے کا ہوتا ہے نا، کھانے کا برتن ہوتا ہے نا، اس میں کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو اب جب تک وہ کھانا برتن میں تیار ہو کر نہیں آئے گا تو لوگ کھانے کو دیکھیں، برتن کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کھانا تیار ہوا ہے یا نہیں، تو اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی مراد لیا گیا ہے۔ قائم تم نے کھانا کھا لیا، مستانسینا جی لگاتے ہوئے، یستحیی وہ شرماتا ہے، دعائی تمہیں بلایا جائے،
انتشرو تم منتشر ہو جاؤ، یؤذی وہ ایذا دیتا ہے، احتملوا انہوں نے بوجھ اٹھایا، اپنے سر لیا۔ اب دیکھیں سوال، السوال الاول، پہلا سوال ہے، پہلے سوال پڑھیں گے سارے، پھر آگے ان کے سوالات کے ساتھ جوابات بھی دیے گئے ہیں، آپ کی تمارین کے اندر یہ سوالات موجود ہیں۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے۔ تیسرا سوال ہے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، ان آیات میں اہل ایمان کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا ادب سکھایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے۔ سارے سوالات امپورٹنٹ ہیں، ان کے جوابات آپ غور سے سنیے اور تفصیلی جوابات تیار کیجیے اور ان کو یاد کیجیے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے دین کی صداقت کے گواہ ہیں۔ نمبر 2، نیک لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ نمبر 3، دین کو جھٹلانے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ پانچواں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم، عمل، ایمان اور اسلام کے روشن چراغ ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الاحزاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے۔ فرمایا، مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور انہیں ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بلکہ ان کو کچھ فائدہ دے کر اچھی طرح رخصت کر دو۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ الاحزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جو عورت خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ جس بیوی کو چاہے علیحدہ کرنے کے بعد آپ اپنے پاس بلا لیں۔ عقد نکاح میں موجود بیویوں کے علاوہ اور بیویوں کی اجازت نہیں۔ اب اگلے سوالات دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں کیا آداب سکھائے گئے ہیں، اور اہل ایمان کو بیت النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا آداب سکھائے گئے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلا اجازت داخل نہ ہو، دعوت کے علاوہ نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل نہ ہو، جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہے۔ آگے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت اور آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بغیر دعوت کے کھانا کھانے نہ جاؤ، وقت مقررہ پر جائیں، وقت سے پہلے نہ جائیں تاکہ کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر باتوں میں نہ لگے رہو۔ تیسرا سوال دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود سلام بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات اپنے نبی علیہ السلام پر درود خود بھیجتے ہیں، تو حکم دیا گیا ہے کہ مومنو تم بھی اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر درود السلام بھیجو۔ عورتوں کو کن لوگوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سن لیں، عورتوں پر اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنی جیسی عورتوں اور باندیوں سے پردہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچانے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچانے والوں کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو ساری کی ساری باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔
چونکہ ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے 58 تک پڑھ رہے تھے اور پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان آیات کے اندر سب سے پہلے جو کرنے کی بات ہے، جو کرنے کا کام ہے، وہ یہ کہ ان آیات کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام کے تمام سوالات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں اور سمجھ لینا ہے۔ اور اگر سلائیڈز کی آپ نے ان کا اسکرین شاٹ لینا ہو تو یوٹیوب پر یہ ویڈیو اویلیبل ہوگی، انشاءاللہ لیکچر اویلیبل ہوگا، وہاں سے آپ اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو اگین سمجھ سکتے ہیں۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔